بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 5 دسمبر بروز اتوال ہم بات کریں گے NA 133 کا ضمنی الیکشن لاہور میں جاری ہے۔ آج لاہور کے لوگوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کو اور پاکستان پیپلز پارٹی کو کیسے مسترد کر دیا ہے، اور پولنگ سٹیشن کا عملہ لوگوں کی راہ دیکھ رہا ہے اور بڑی کم تعداد میں لوگ پولنگ سٹیشنز کا رخ کر رہے ہیں، اور اس پر الیکشن کمیشن نے بھی اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے کہ آج جو ووٹرز ہیں ان ووٹرز کی نظر نہیں آ رہا کہ وہ ووٹرز کوئی بہت زیادہ جوش و خروش دکھا رہے ہیں آج کے الیکشن میں۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف نے چونکہ ان کا امیدوار انہوں نے ٹیکنیکل طریقے سے اس کو آؤٹ کروا دیا تھا، تو وہ امیدوار نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے ووٹرز کو گھروں میں رہنے کی اپیل کی ہے، اور اس کی وجہ سے آج جو وہاں پر جتنے بھی پولنگ سٹیشنز ہیں لاہور کے، وہاں پر سناٹا چھا گیا ہے۔ بڑی اہم تفصیلات ہیں کیسے آج پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں نے ایک دوسرے کے گربان پکڑے، اور پھر جو لیڈرشپ ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی، جو انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ طوفان بدتمیزی اٹھایا ہے، اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور NA 133 کا ضمنی الیکشن اور وہاں پر جو ماحول ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے ایک بڑے غدار کو عدالت نے بڑی سزا سنا دی ہے۔ یہ فوجی عدالت نے سزا سنائی ہے، اور نام نہاد جو ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز ہیں یا نام نہاد جو ہمارا میڈیا ہے، اس کو بڑی تکلیف ہے۔ کس جرم میں سزا سنائی گئی ہے اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ان کے PRO پر حملہ کیا گیا ہے کراچی میں، اور یہ جو حملہ کیا گیا ہے اس کے پیچھے کون اس کے پیچھے ملوث ہے، یہ تو اتھارٹیز جب ساری چیزیں دیکھ لیں گی، سارا ایویڈنس آ جائے گی، اس کے بعد ہی بتائیں گے۔ لیکن جو معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم عمران خان کے، علی نواز اعوان، ان کے PRO پر حملہ کیا گیا جس میں وہ زخمی ہو گئے ہیں۔ خوش قسمتی سے ان کی جان بچ گئی ہے، لیکن وہ بری طرح زخمی ہو گئے ہیں۔ 2 نامعلوم موٹر سائیکل سوار ملزمان نے گلستان جوہر میں پرفیوم چوک کے قریب فائرنگ کی، جس کی وجہ سے جو معاون خصوصی وزیر اعظم ہیں ان کے PRO شدید زخمی ہوئے۔ ایک گولی ان کے ہاتھ میں لگنے سے وہ زخمی ہو گئے، جبکہ دوسری گولی ان کی جو جسم کے دوسرے حصے پر لگی۔ فائرنگ کا واقعہ اس وقت پیش آیا جب جلال بچانی گاڑی پار کر کے سٹور پر پانی لینے کے لیے رکے تھے، اور تب جلال بچلانی، نام ہے جلال بچلانی، اس کی گاڑی پر یہ حملہ ہوا۔ وہ اس وقت اسٹیڈیم روڈ پر واقع ہے اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ ان کی حالت خطرے سے باہر ہے، تاہم وہ شدید زخمی ہیں اور ان کا علاج معالجہ جاری ہے، اور جو حکام ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کارروائی جاری ہے، اور بہت جلد سندھ حکومت نے کہا ہے کہ ہم ان ملزمان کو پکڑ لیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کے پیچھے کون ملوث تھا، کون یہ سارا معاملہ کر رہا تھا۔ یہ ساری چیزیں بعد میں کیا کوئی اس کو اغوا کرنا چاہتا تھا، کیا کوئی اس سے کوئی معلومات لینا چاہتا تھا، یہ ساری چیزیں جیسے ہی تفتیش مکمل ہوگی تو بعد میں یہ چیزیں سامنے آئیں گی۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے، اور یہ فوجی عدالت نے ایک نام نہاد سماجی کارکن کو سزا سنا دی ہے، ادریس خٹک۔ ادریس خٹک کا جب نام آتا ہے تو پاکستان میں جو غداروں کی لسٹ ہے اس میں ادریس خٹک ہمیشہ سر فہرست نظر آتے ہیں۔ نہ صرف اداروں کو بلکہ ریاست کو بدنام کرنے کے لیے ادریس خٹک جو کر سکتے تھے انہوں نے کیا۔ یہ وہ مافیا ہے جو PTM کے ساتھ مل کر ریاست کو کمزور کرنے کے لیے وزیرستان کے لوگوں پر دہشت گردوں کو مسلط رکھنے کے لیے، اور افغان حکومت کے اعلیٰ کار بن کر، جو سابق افغان حکومت تھی ان کے اعلیٰ کار بن کر جو کام کر رہے تھے، ادریس خٹک کے خلاف فوجی عدالت نے مقدمہ چلایا، اور فوجی عدالت نے 14 سال قید با مشقت کی سزا سنا دی ہے ادریس خٹک کو۔ ادریس خٹک کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل میں جاسوسی اور حساس معلومات لیک کرنے کا الزام ثابت ہوا، جس بنا پر انہیں 14 سال قید با مشقت سنائی گئی۔ یہ فیصلہ جو مقدمے کی سماعت تھی اس میں سنایا گیا، مقدمے کی سماعت مکمل ہونے پر یہ فیصلہ سنایا گیا۔ سزا پر عمل درآمد کرنے کے لیے ادریس خٹک کو جہلم ڈسٹرکٹ جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ جہلم میں ہی یہ کورٹ فیلڈ مارشل نے یہ سزا سنائی، اور اس ملزم کو بڑی سزا 14 سال قید با مشقت
ادریس خٹک پر پاکستان آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکریٹس ایکٹ 1923 کے تحت مقدمہ چلایا گیا۔ ان پر غیر ملکی جاسوسی اداروں کو حساس معلومات فراہم کرنے کا الزام تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صحافت کے نام پر جاسوسی کرتے ہیں اور یہاں سے جاسوسی کر کے اپنے جو انٹرنیشنل بیرونی آقا ہیں ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی کام اس نے کیا۔ کورٹ مارشل کا دفاع کرتے ہوئے ذرائع کا یہ بھی کہنا تھا کہ جاسوسی کا ملزم چاہے عسکری ادارے سے ہو یا پھر کوئی سویلین ہو، فیلڈ جنرل کورٹ مارشل اس کے مقدمے کی سماعت کر سکتا ہے۔ جب اداروں سے ریلیٹڈ کوئی خفیہ معلومات کہیں پہنچائی جاتی ہے، جیسے عزیر بلوچ کو 12 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی تھی، تو بالکل کسی سویلین کے خلاف بھی جو کورٹ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہے وہ سزا سنا سکتی ہے اور وہ اس مقدمے کے اوپر سماعت کر سکتی ہے۔ ادریس خٹک اپیلٹ ٹرائبونل کے سامنے اپیل کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ان کے پاس آرمی چیف سے بھی اپیل کرنے کا موقع ہوتا ہے۔ ادریس خٹک ایمنسٹی انٹرنیشنل کے ساتھ وابستہ رہے ہیں اور سابقہ قبائلی علاقوں اور بلوچستان میں وہ جو ظاہری طور پر تو جبری گمشدگیوں کے خلاف بات کرتے تھے، اصل ان کا جو ایجنڈا تھا وہ ریاست کو نقصان پہنچانے کا، وہ ریاست کے لوگوں کو آپس میں لڑوانے کے لیے، وہ لوگوں کے اندر نفرتیں پھیلانے کے لیے، اداروں کے خلاف متنفر کرنے کے لیے، ریاست کے خلاف متنفر کرنے کے لیے، لسانی بنیادوں پر وہ اور تعصب پھیلانے کے لیے، اور ان چیزوں میں وہ ملوث تھے اور وہ وہاں پر سرعام ظلم اور بدماشی میں ملوث تھے اور افغان حکومت کا جو اشرف غنی کی حکومت کی اس کے اعلیٰ کار بن چکے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے خلاف یہ کارروائی کی گئی اور یہی حساس اداروں نے 13 نومبر 2019 کو اسلام آباد سے پشاور جاتے ہوئے ثوابی انٹرچینج کے قریب اس کو گرفتار کیا تھا۔ ان کے خاندان کی جانب سے 6 ماہ طویل عوامی مہم اور پشاور ہائی کورٹ میں ان کی برآمدگی کی درخواست دائر کی گئی تھی۔ 16 جون 2020 کو وزارت دفاع نے یہ جا کر بیان دیا تھا کہ وہ فوج کی حراست میں اور ان پر آفیشیل سیکریٹس ایکٹ کے تحت مقدمہ کیا گیا ہے۔ ادریس خٹک کے بھائی نے پشاور ہائی کورٹ میں فوجی عدالت کی جانب سے ان کے خلاف جو مقدمے کی سماعت روکنے کی استدعا کی تھی، جو کہ 28 جنوری 2021 کو ہائی کورٹ نے یہ اپیل پشاور ہائی کورٹ نے یہ اپیل مسترد کر دی تھی۔ حالانکہ پشاور ہائی کورٹ نے فوجی عدالتوں کے خلاف بڑے فیصلے دیے تھے، لیکن کیونکہ ادریس خٹک کے خلاف جو کارروائی تھی، جو میٹیریل، جو ایویڈنس، جو ثبوت تھے، وہ پشاور ہائی کورٹ میں انف تھے۔ یہی وجہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے یہ درخواست خارج کر دی تھی۔ راولپنڈی میں بھی فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے 3 ریٹائرڈ فوجی افسران کو جاسوسی کے الزام میں، حساس معلومات لیک کرنے کے الزام میں قید بامشقت کی سزائیں سنائی ہیں، اور جو لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ فیض رسول کو 14 سال قید بامشقت، جبکہ لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ اکمل کو 10 سال قید بامشقت اور میجر ریٹائرڈ سیف الدین کو 12 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق ان جرائم کے ارتکاب کے وقت یہ تینوں افراد ریٹائرڈ ہو چکے تھے، اور جب انہوں نے یہ ریٹائرڈ لائف گزار رہے تھے تو انہوں نے حساس معلومات لیک کی، کیونکہ نظام ہے۔ دیکھیں، فوج کا ایک نظام ہے، یہ ہماری سویلین عدالتوں کو سیکھنا ہوگا۔ یہاں پر 103 ججز غیر قانونی طریقے سے بھرتی ہوئے 2012 میں، 2012 سے 2021 تک انکوائری نہیں کمپلیٹ ہوئی ہمارے ہاں اسلام آباد میں جو عدالتوں کا معاملہ ہے۔ پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سپریم کورٹ نے ریکارڈ طلب کیا ہوا ہے سندھ ہائی کورٹ کا، کہ وہاں سندھ ہائی کورٹ میں سینکڑوں ججز اور جو عملہ ہے ان کو غیر قانونی طریقے سے بھرتی کیا گیا۔ فوج میں جب کوئی فوجی بھی کسی بھی کیس میں یا الزام میں ملوث پایا جاتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو 14 سال، 10 سال اور 12 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے، اور اب یہ جو معاملہ ہے یہ آگے بڑھے گا اور باقی جو ملوث ہیں ان سب کے خلاف بھی کارروائیاں کی جائیں گی۔ اب ہم آ جاتے ہیں N133 کا ضمنی الیکشن۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جمشید چیمہ اور مسرت جمشید چیمہ کو ٹیکنیکل گراؤنڈ پر اڑا دیا گیا تھا۔ ٹیکنیکل گراؤنڈ پر ان کو ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے تھے۔ ان کی اپیل پہلے الیکشن ٹرائبونل میں گئی، خارج ہوئی، ریٹ فائل کی لاہور ہائی کورٹ میں، وہ خارج ہو گئی۔ اور یہ جو وہ معاملہ ہے کہ جب احسن اقبال نے کہا کہ میرا جو ووٹ ہے وہ نارووال سے لاہور کیسے ٹرانسفر ہو گیا، اور جب اس کو بتایا گیا کہ آپ کے جو شناختی کارڈ پہ ایڈریس ہے وہ لاہور کا ہے، کیونکہ لاہور کا ایڈریس ہے اس وجہ سے آپ کا کیس لاہور جائے گا اور آپ کا ووٹ لاہور جائے گا، یہ جب بات کی تو مجھے تب یاد آیا کہ یہاں بھی یہی کیس تھا کہ جو جمشید چیمہ کا کیس تھا۔ جمشید چیمہ کے جو تجویز کنندہ تھے وہ ان کا شناختی کارڈ پر ایڈریس N133 کا تھا،
جہاں ان کی رہائش NA 133 کی تھی، تو پھر ان کا جو ووٹ ہے وہ تو NA 133 میں ہونا چاہیے تھا اکارڈنگ ٹو دی اسٹانس آف الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ لیکن یہاں کچھ اور معاملہ ہے، وہاں کچھ اور معاملہ ہے، کیونکہ جہاں جہاں ان کو جیسے جیسے اپنے معاملات کو یہ خود اپنی مرضی سے چلاتے ہیں، بہرحال کیونکہ ان کے امیدوار کو مسترد کر دیا گیا تھا، اس وجہ سے تحریک انصاف نے اپنے ووٹر سے گھروں میں رہنے کی اپیل کی ہے، اور سینیٹر اعجاز چودھری کہتے ہیں کہ ہمارا امیدوار میدان میں نہیں ہے، ہم کسی کو ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے۔ یہ اعلان ہونا تھا، اس اعلان کے بعد آج جو وہ میڈیا چینلز اور وہ ذرائع جو ہمیشہ مسلم لیگ نون کی بات کرتے ہیں، آج ان میڈیا چینلز پر بھی ان کے رپورٹرز بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ جو NA 133 ہے وہ بالکل سنسان سا الیکشن نظر آ رہا ہے، کوئی گہما گہمی نہیں ہے، کوئی جوش و جذبہ نہیں ہے۔ کوئی ایک پولنگ سٹیشن تھا جہاں پر 2200 کے قریب خواتین کے ووٹ رجسٹر تھے، اس وقت تک صرف 4 خواتین نے ووٹ کاسٹ کیا۔ خواتین گھروں سے نکل ہی نہیں رہی، ووٹر گھروں سے نکل نہیں رہے، ان کو پتہ ہے کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو دیں گے یا پاکستان پیپلز پارٹی کو دیں گے، دونوں چور جماعتیں ہیں، دونوں 30 سال ہمارے سر پر حکمران رہی ہیں، اب یہ جیتیں گے کیسے؟ اب آپ سوال پوچھیں گے کہ جب وہاں پر بڑے لیول پر ووٹرز نہیں نکل رہے تو یہ کیسے جیتیں گے؟ یہ وہ ہی جیتیں گے جو 40,000 ووٹوں کا انہوں نے ڈرامہ کیا، جعل سازی کی، جس کی درخواست لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے۔ یہ وہ 20 سے 40,000 ووٹس ہیں جس کی بنیاد پر یہ جیتیں گے۔ اوریجنل ان کو ووٹ کوئی نہیں ڈالنے والا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی گہما گہمی نہیں نظر آ رہی۔ الیکشن کمیشن سر پکڑ کے بیٹھا ہے، الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ عوام کو کہ وہ 5 بجے سے لیٹ نہیں ہوگا، اس وجہ سے جس نے بھی ووٹ کاسٹ کرنا ہے وہ گھروں سے اب نکل آئے، 5 بجے سے پہلے نکل آئے۔ دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے متوالے جیالے ایک دوسرے کی گربان پکڑے ہوئے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے جھنڈے لگائے ہوئے ہیں اپنے کیمپوں پر، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ اتارنے لگے ہیں، وہاں پر لڑائیاں ہوتی ہیں، پھر پولیس انٹرفیئر کرتی ہے، اور کہا یہ جاتا ہے، عطا تارڑ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ووٹ خریدے ہیں، یہ جعل ساز لوگ ہیں، انہوں نے پہلے سندھ کا بیڑا غرق کیا، اب یہ لاہور میں اپنے ڈیرے جمانا چاہتے ہیں۔ قمر زمان قاہرہ کہتے ہیں کہ ویڈیو والا کام ہم نہیں کرتے، اگر ہمارے پاس ویڈیوز ہوتی تو آج ہم اس حال میں نہ ہوتے، ہم پہلے دن سے ویڈیوز کے دھندے نہیں کرتے، یہ دھندا جو کرتے ہیں وہی انہی کی ویڈیوز بھی لیک ہوتی ہیں، وہی کسی اور کی ویڈیوز لیک کرتے ہیں، ہمارا اس پورے معاملے سے لینا دینا نہیں ہے۔ وہ بیسیکلی مریم نواز کو منہ توڑ جواب دے رہے تھے۔ تو یہ آج کا ضمنی الیکشن ہے جس کو ڈیفینیٹلی مسلم لیگ نون نے جیتنا ہے، لیکن پتہ چل گیا ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو آپ آؤٹ کریں گے تو آپ کے الیکشن سنسان ہو جائیں گے، آپ کے پولنگ بوتھ سنسان ہو جائیں گے، وہاں پر پھر جو اوریجنل ووٹ ہیں وہ کم پڑیں گے، اور وہی ووٹ ہوں گے جو 10-15 سال پہلے جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور وہ آج ووٹ دینے کے لیے قبروں سے اٹھ کے آئیں گے اور الیکشن کمیشن کی ان ووٹر لسٹوں فہرستوں کے مطابق ووٹ کاسٹ کر جائیں گے۔ دیکھتے ہیں کیا رزلٹ آتا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کیا کچھ ووٹ لے پاتی ہے نہیں لے پاتی۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا ہم ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔